یہ کب ہوا تھا کہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ 2 سال پہلے، ابھی 2 سال نہیں ہوئے، شاید 1.5 ہوا ہے. بس وہ مجھے تو طبیعت تو میری اکثر میں بتایا نا، ہیلتھ ایشوز تو ہمیشہ رہے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ. اور میں نے اپنی ہر بیماری خود ڈھونڈی جا کے، اکیلی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہوں، لو جی اب یہ ہو گیا چلو جی آپریشن کریں، اب یہ ہو گیا چلو جی آپریشن. تو یہ بھی مجھے کچھ فیل ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ چیزیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں. تو میں نے سوچا کہ یہ تو کچھ بلیڈنگ جیسے ہو رہی ہے، کھانسے بھی آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اور فریش بلڈ آ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے کچھ. تو پھر میں نے اپنی ایک دوست سے کہا جو ڈاکٹر ہے میری، اس کو میں نے بتایا. اس نے کہا ہاں ہاں فوراً دکھاؤ. پھر نکل گئی شوٹ پہ، کوئی نہ دکھایا. چھٹیاں فارغ، ڈیٹیں نہیں تھی نا. پھر آئی عید کے دنوں میں کچھ ڈیٹس فارغ تھیں، تو پھر مجھے ہوا. تو میں نے کہا بھئی یہ، اس نے کہا خدا کے لیے یہ دکھا لو. تو جب اس نے ذرا مجھے بہت زور لگایا تو مجھے لگا کہ نہیں یہ کچھ بات سیریس ہی ہے. پھر میں چلی گئی، اپنی بیٹی کے ساتھ ہی گئی. جا کے میں نے کہا تو انہوں نے کہا آپ کی بایوپسی کریں گے یہ وہ. تو انہوں نے میں خود ہی دے کے آئی اپنا جو ٹیشو تھا ادھر شوکت خانم پہ. پھر مجھے یقین تھا کہ کچھ بات خراب ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اب 10 دن جو انتظار کرنا ہے، کیونکہ 10 دن لگتے ہیں رپورٹ میں، تو میں شوٹ کر پہ چلی جاتی ہوں. میں جو بیٹھوں گی تو میں چپکے سے شوٹنگ کر لیتی ہوں، میں کام تو ختم کرنا ہے. میں چلی گئی کراچی، اور وہاں پہ پھر مجھے رزلٹ ملا، پتہ چلا کہ یس ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے. اب باقی جو چیزیں کروانی تھیں مزید ڈیٹیل جو ساری، کہ بھی کب کرنا ہے، کون سی سٹیج ہے اور کیا کرنا ہے، وہ اس کے لیے پھر لاہور آنا پڑا. میں پھر آ گئی، اور پھر وہ سب ٹیسٹ ہوئے، سی ٹی اسکین، یہ وہ جو بھی ہونا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر 10 دن کا انتظار تھا. میں نے کہا اب یہ تو ہو ہی گیا ہے، تو جن کی شوٹ پڑی ہوئی ہے مصیبت، ان کو تو کہہ دوں بھائی اپنا کام ختم کرو، پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو، حالات کیا ہوتے ہیں. تو ان سے میں نے کہا بھئی مجھے کینسر ہو گیا، تو ذرا آپ میری شوٹنگ تو ختم کریں آپ اپنی. تو میں کراچی چلی گئی. جا کے 10 دن میں نے 10 سے 12 دن میں کام کمپلیٹ کیا. 2 چل رہے تھے اس وقت. اور پھر آ کے تو پھر چلی گئی پنڈی سی ایم ایچ، وہیں ہوا تھا سارا ٹریٹمنٹ. میں نے کہا ہاں، اور میرے میک اپ، سب سے پہلے میک اپ میرا کہاں ہے، لپسٹکیں کہاں ہیں. تو میں صبح صبح وہاں پہ بھی لپسٹک لگا کے تیار ہو کے بیٹھتی تھی. ڈاکٹرز بڑے خوش ہوتے تھے کہ بھئی آ کے کہتے پیشنٹ کہاں ہے، تو پیشنٹ چھلانگ مار کے وہاں بیٹھا ہوتا تھا دور. تو کہاں سے آئی تھی یہ ہمت؟ بس ہمت ہے میرے میں، کافی ہمت ہے. میں چیزوں کو بڑا اس طرح لیتی ہوں کہ ٹھیک ہے، کیوں مجھے کیوں نہیں ہو سکتا کچھ، مطلب کیوں نہیں. لوگ کہتے ہیں نا وائی می، تو میں کہتی ہوں وائی ناٹ می. اور ہم جیسے لوگوں کو ہی ہوتا ہے نا. اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے نہیں رہنا تو مجھے نہیں رہنا. اگر میں نہیں بچوں گی تو نہیں بچوں گی. اس کے لیے رونے کی اور باقی بچوں کو پریشان کرنے کی فیملی کو ضرورت نہیں ہے. اور اگر مجھے بچنا ہے تو بچ جاؤں گی، نہیں بچنا. کیسے بتایا تھا فیملی کو؟ بتا دیا تھا میں نے آرام سے، کیونکہ مجھے تو پتا چل گیا تھا نا. تو میں نے تو بتا دیا کہ یہ ہو گیا ہے، تو اب اس کو ڈیل کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر میں گرتی نا تو سب گر جاتے. تو میں نہیں گری. میری تیاری یہی تھی جو اس وقت ہے نا، اسی قسم کی تیاریاں تھیں. جب میں ٹیسٹ کرانے جاتی تھی، اور جب میں وہاں گئی ہاسپٹل، جب پہنچی تو میری بیٹی نے میری پیکنگ کی ہوئی تھی نا کہ ہم نے جانا ہے کیونکہ پنڈی، تو یہ اماں کا سامان لے کے جانا ہے. تو جب میں وہاں گئی تو جب اس نے سامان نکالا تو میں رو پڑی. میں اس وقت روئی، کینسر پہ نہیں روئی، کپڑے دیکھ کے روئی کہ تم نے میرے کی کون سے کپڑے رکھے. اس نے کہا کیا اماں؟ میں نے کہا تم نے ڈراموں والے جو میں اس میں امی بنتی ہوں، تم نے وہ کپڑے رکھ دیے، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ کیونکہ اصل زندگی میں بالکل وہ نہیں ہوں جو میں ڈراموں میں بنتی ہوں. میں نے کہا میرے اپنے میں کہاں ہوں، یہ میں نہیں ہوں، یہ تو ڈراموں والی امی ہے. تو اس نے کہا ماں ہم تو ہاسپٹل آ رہے تھے، مطلب یہ کیا؟ میں نے کہا چاہے ہم ہاسپٹل آ رہے تھے لیکن یہ میرے کپڑے نہیں، میرے کپڑے لا کے دو. تو انہوں نے کہا اچھا فون بند کر دیا نا بابا، اپنی ٹی شرٹ، اپنے پجامے شجامے جو بھی میں پہنتی ہوں. تو وہ اس نے مجھے کہا. اور میں نے کہا ہاں، اور میرے میک اپ، سب سے پہلے میک اپ میرا کہاں ہے، لپسٹکیں کہاں ہیں. تو میں صبح صبح وہاں پہ بھی لپسٹک لگا کے تیار ہو کے بیٹھتی تھی. ڈاکٹرز بڑے خوش ہوتے تھے کہ بھئی آ کے کہتے پیشنٹ کہاں ہے، تو پیشنٹ چھلانگ مار کے وہاں بیٹھا ہوتا تھا دور. تو بس وہ اللہ کا شکر ہے، وہاں پہ سب لوگوں نے مجھے یہی کہتے تھے کہ آپ کی ریڈ لپسٹکیں، آپ نے لپسٹک کیوں نہیں لگائی، اور آپ تیار ہوتی ہیں تو اچھی، آپ نہ مرجھائیں بالکل. اور میں نے پوری کوشش کی کہ میں ڈاؤن نہ ہوں، اور شکر ہے خدا کا. واٹ کیپٹ یو گوئنگ؟ کیا چیز تھی وہ؟ ہمارے ابا بہت بہادر تھے. یہ ابا سے چیز آئی ہے. ابا بہت بہادر تھے. ابا جب ابا کے آخری دن تھے تو وہ پتہ کیا کہتے تھے، میں ان سے کہتی ان کو دیکھو ذرا، انہوں نے ان کے آکسیجن لگی ہوئی تو اخبار پکڑا. تو میں کہتی آپ کو کیا لگے اس اخبار سے، اب اپنی جان کو دیکھیں. اخبار کیا ہو رہا ہے، سیاست، اور ٹی وی لگا ذرا کیا بنا، وہی آپ کو کیا. پھر وہ کہتے تھے کہ میں نے
بہت اچھا وقت گزار لیا ہے، تو مجھے تو جانا ہے، اور اس میں اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے، جانا تو ہے۔ تو پھر آرام سے میں نے بڑا دیکھا، میں نے انجوائے کی اپنی زندگی، اور میری بچے، میرے سب کچھ، میں نے ہر چیز کو دیکھا، مجھے وقت آ گیا، اور میں نے کبھی کسی تکلیف پہ سی بھی نہیں کی تھی۔ شاید یہ طاقت وہاں سے آئی کہ مجھے ابھی بھی عادت نہیں ہے، جیسے کہ کل ابھی میری طبیعت بہت خراب تھی، کل میری ڈائبیٹک بھی ہوں نا، اچھا 14 سال سے، تو کل میں ذرا ڈاؤن تھی، تو اس میں کیا تھا، میں صرف چپ تھی، چپ، نہ ہوں نہ ہائے نہ ہی نہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس خاموش۔ تو میرے بچوں کو پتہ لگ گیا کہ اماں ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے اٹھ کے بیٹھیں، چلے کچھ کریں، کیا کریں، تو میں کہتی نہیں بس میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو وہ ایک عجیب سی ہے چیز کہ زیادہ نہیں مجھے عادت کہنے کی کہ ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، یا کیا ہوگا۔ اچھا اگر ہوگا تو پھر ہو جائے، پھر سب کے ساتھ ہی ہونا ہے، اگر آپ نے نہیں رہنا۔ اور ایک اللہ پہ یقین اتنا زیادہ تھا، ایک بہت مطلب ایک پکا یقین تھا کہ نہیں بھائی اگر مجھے جانا ہے نا تو مجھے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بچانا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، مجھے لوگوں نے کہا امریکہ جائیں، وہاں جائیں، شوکت خانم کرائیں، ادھر کرائیں، یہ ٹیسٹ کرنا، مجھے تو صرف یہی کرانا ہے، اور جہاں سے کرانا ہے CMH میرے میاں کی وہاں، میں وہیں سے کراؤں گی۔ اگر میری زندگی لکھی ہے تو وہیں سے مجھے ملے گی، میں کہیں بھی چلی جاؤں۔ میں کیا وہاں پہ نہیں آتے، ابا کہتے تھے نا کہ اوتھے چلے گئے نے قرآن واسطے، یہ جو ہمارے سیاستدان جاتے ہیں، اوتھے نہیں آ سکتا اسرائیل جان کڈن۔ تو بات تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی زندگی ہے تو وہ یہاں پہ بھی ہے۔ تو کتنے عرصے آپ نے اسٹرگل کیا تھا؟ 6 مہینے لگے۔ 6 مہینے لگے، اور پھر کیا کیا تھا 6 مہینے کے فوراً بعد؟ ہائی میں ان سے یہ کہتی تھی نا کہ مجھے جلدی بتائیں، میری فلم کی شوٹ ہے، میری فلم سائن کی ہوئی تھی نا، مجھے فلم کی میری شوٹ ہے، مجھے کرنا ہے نا، مجھے جانا ہے مجھے۔ اور نکلتے ہی میں نے 2 فلموں میں کام کر لیا فٹافٹ، تھیف ان ٹربل اور مان جاؤ نا، پھر آتے ہی گانے گائے، 2 گانے اس میں گانے بھی گائے، اور فلم میں کام بھی کیا۔ اس کے بعد پھر چل سو چل ماشاء اللہ اب تک میرے خیال میں 4 دن بھی فرصت نہیں ہے۔ اور جب پتہ چلا تھا کہ اب آپ کینسر فری ہیں، اس وقت کیا کیا؟ مجھے ڈاکٹر نے کہا، مجھے یاد ہے آج بھی، کہ آپا اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ ابھی آپ کو اور ضرورت ہے، تو میں نے کہا کہ میں خوشی سے قبول کروں گی اگر آپ مجھے کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارا اس ٹریٹمنٹ سے ٹھیک نہیں ہوں گی آپ، تو پھر ہمیں سرجری وغیرہ اور مزید چیزیں، جو کہ پھر کافی کمپلیکیٹڈ چیزیں تھیں جو ہو سکتی تھیں، تو مجھے پتہ بھی تھا کہ اس کے بعد میں کیا ہوگا، وہ ذرا کافی مشکل چیز تھی۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ وہ نہیں ٹھیک ہوا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اور اگر آپ مجھے کہیں گے ٹھیک ہو گیا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ ابھی ٹیومر ختم ہو گیا آپ کا، اس سے بڑی بات ہے۔ میں صرف یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف مجھے لوگوں کا پیار جو ہے نا، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسا میں نے کوئی بہت مذہبی عورت نہیں ہوں، کوئی بہت اسلامی عورت نہیں ہوں، کوئی بس ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میں لوگوں سے پیار کرتی ہوں اور لوگ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، بس یہی وجہ، اور کچھ وجہ نہیں۔ اللہ کو شاید یہ چیزیں پسند آتی ہیں۔ تو کیا کیا تھا اس وقت جب انہوں نے کہا کہ آپ کا ٹیومر؟ کچھ بھی نہیں، میں بس خاموش چپ ہوں گی، میں کہا جی شکریہ، اچھا لگا، ٹھیک ہوا، شکر کیا اللہ کا۔ اور بس انہوں نے یہ کہا کہ فالو اپس تو چلتے رہیں گے 5 سال تک، وہ بھی چل رہے ہیں، ابھی بھی میں کل بھی کرا کے آئی ہوں، سب وہ چلتا رہے گا۔ اور کیونکہ اس کا ہوتا ہے کہ دوبارہ ہونے کے خدشات بھی ہوتے ہیں، تو بس وہ اللہ کرے کہ وہ چیزیں تو اگر کسی کو یہ ہو جائے اسے کیا کرنا چاہیے؟ پازیٹیو رہنا چاہیے؟ سب سے بڑی بات ڈاکٹر نے مجھے یہی کہا، پازیٹیوٹی نے آپ کو بچایا ہے۔ بلکہ یہاں پر جب اس کے بعد جب یہ ہو گیا، اس کے بعد بہت برن باڈی پہ ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، بڑا